اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ تمام مومنین اور مومنات کو عقد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اے علی، اگر آپ نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے اصحاب آتے رہے، جناب سیدہ کے عقد کے حوالے سے بات کرتے رہے اور رشتہ مانگتے رہے، مگر جناب سرور کائنات نے کسی کو بھی رضامندی کا جواب نہیں دیا۔ اسی اثنا میں چند صحابہ نے کہا جناب امیر المومنین سے کہ یا علی، تمام لوگ جا رہے ہیں جناب سرور کائنات سے رشتے کی بات کرتے ہیں، تو یا علی آپ کیوں نہیں جاتے، آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ جناب سرور کائنات سے جا کر ان کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کروں یا رشتہ طلب کروں، لیکن بہت زیادہ لوگوں نے اصرار کیا۔ صحابہ نے کہا سب جاتے ہیں تو یا علی آپ کو بھی جانا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں خاموش۔ جناب سرور کائنات پوچھتے ہیں کہ یا علی آپ آئے ہیں، کوئی بات کریں، لیکن جناب سرور کائنات سے کوئی بات جناب امیر علیہ السلام نہیں کرتے۔ تو جناب سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اے علی، میری بیٹی کے رشتے کا فیصلہ خدا کرے گا، جہاں پر خدا کا حکم ہوگا میں وہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا۔ بہت سارے روایات ملتی ہیں جناب سیدہ کے عقد کے حوالے سے کہ جناب سیدہ کے عقد کے لیے پروردگار نے کیا اہتمام کیے، کیا انتظامات کیے، جس میں سے ایک روایت یہ بھی سننے میں ملتی ہے کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ پروردگار آسمان سے ایک ستارہ نازل کرے گا، جس گھر کے دروازے پر وہ ستارہ اترے گا اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا عقد کروں گا، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا۔ یہاں پر ایک اور موضوع زیر بحث آتا ہے اور یقیناً اس کا بھی تذکرہ کرنا یہاں پہ باعث برکت ہے کہ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی جو روایات ملتی ہیں اس میں بھی یہ ملتا ہے کہ ایک تو وہ واقعہ کہ جناب سرور کائنات کی خدمت میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی کنیز عنایت فرمائیں یا کوئی مجھے دعا بتائیں کہ میں تھک جاتی ہوں، کہ میں گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ تو جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، آپ تسبیح پڑھا کرو کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا کرو۔ جناب سیدہ نے جب یہ ورد شروع کیا تو جناب سیدہ کے گھر کے کام ملائکہ کرتے تھے آ کے، جناب سیدہ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ اسی تسبیح کے حوالے سے ایک اور روایت جو کتابوں میں ملتی ہے کہ جب جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ ایک ستارہ آئے گا جس کی دہلیز پر وہ ستارہ رکے گا، اس سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد کیا جائے گا۔ تو جب وہ ستارہ جس کا نام روایات میں زہرہ بتایا جاتا ہے آسمان سے چلا تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور جب دہلیز جناب علی المرتضیٰ پر آ کے ٹھہر گیا تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ کر پروردگار کی ذات کا شکر ادا کیا۔ اور جب ستارہ واپس آسمان کی طرف بلند ہوا تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دوبارہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا۔ تب سے بھی جناب سیدہ کی تسبیح کی روایت ملتی ہے کہ یہ بھی روایت ہے، ایک جناب سرور کائنات والی بھی روایت ہے۔ ہر لحاظ سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور مقام کو ظاہر کیا گیا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عقد کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وحی لے کر جبرائیل آئے اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ میں نے علی اور فاطمہ کا عقد آسمانوں پہ کر دیا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر بھی ان دونوں کا عقد کر دیں۔ جناب سیدہ کا
دو دفعہ عقد کیا گیا، ایک آسمانوں پر کیا گیا، ایک زمین پر کیا گیا۔ عقد بغیر مہر کے ہوتا نہیں۔ جناب سیدہ کا فرشی مہر بھی جو جناب امیر علیہ السلام کی طرف سے وہ بھی ادا کیا گیا۔ عقد جو عرش پہ ہوا تو جناب سیدہ کا عرشی مہر بھی پروردگار نے مقرر کیا۔ اسی طریقے سے ان دونوں کو جو خوبصورت ترین جوڑا جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں عظیم ترین جوڑا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صورت میں وجود میں آیا۔ اس کی اتنی عظمت کہ اس کے عرشی معاملات بھی، اس کے فرشی معاملات بھی، اس کے معاملات عرش پر بھی طے ہوئے، اس کے معاملات فرش پر بھی طے ہوئے۔ اسی طریقے سے پروردگار نے اس جوڑے کو جو اولاد عطا کی وہ بھی عرشی اولاد بھی ہے اور فرشی اولاد بھی ہے۔ اب یہاں پر میرے مومنین اور مومنات جو دوست میرے بھائی مجھے سنتے ہیں وہ پوچھنا چاہیں گے کہ عرشی اولاد جناب سیدہ کی کون سی ہے اور فرشی اولاد کون سی ہے؟ تو عرشی اولاد میں جناب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف سے تک جو معصومین آئے ہیں جناب سیدہ کے طرف سے وہ تمام پروردگار کی عطا کی ہوئی عرشی اولاد ہے جناب سیدہ کی۔ ہم جیسے سادات جو کائنات میں موجود ہیں یہ جناب سیدہ کی فرشی اولاد ہیں۔ ہم سب کو پروردگار حق کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حق کے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کے معاملات میں کہ کس طریقے سے معاملات کو بہتر کیا جائے، کس طریقے سے شادی شدہ زندگی کو بہتر بنایا جائے، تو ان دو ہستیوں کی زندگی کو دیکھا جائے کہ یہ جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہے، کمال پروردگار کے مرتبے، کمال پروردگار کی عزتیں ہیں جو پروردگار نے اس خاندان کو عطا کی ہیں کہ انسان اگر سوچنے لگے تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ خاندان کتنا با کمال ہے، کتنا با فضیلت ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تو اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا علی سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کرنا جسے علی پورا نہ کر سکیں۔ جب جناب امیر علیہ السلام جناب سیدہ کو اپنے گھر لے کر آئے تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ آپ جو کہا کریں گی علی وہ کیا کریں گے۔ کاش یہ زمانہ بھی سمجھے کہ جناب سیدہ کی عزت کیا ہے، کاش یہ زمانہ بھی سمجھے کہ جناب علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ پروردگار ان دونوں ہستیوں کی اس خوشی کے صدقے میں پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما اور ہم سب کے مرحومین کے مغفرت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔